فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان جو کہ قلم بند کی ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 224 سے، اور داستان بیان کر رہے ہیں علی نقی ہندی، 1339 قمری 1921 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ طارق کی آیت نمبر 3 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النجم الثاقب۔ کچھ عرصے پہلے میں دکن ہندوستان سے حوزوی علوم کی تحصیل کے لیے نجف اشرف کے لیے روانہ ہوا تھا۔ ایسا سفر جس کے ذریعے میں اپنی ذمہ داریاں سمجھ سکوں اور وہ علوم حاصل کر سکوں جن کی مدد سے دین اور دیانت کی حقیقت سمجھی جا سکے۔ یہ میرے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے مقدماتی علوم حاصل کرنا شروع کیے اور تمام جدوجہد سے درس و بحث کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں نجف میں طلباء کی زیادہ تعداد ایرانیوں پر مشتمل تھی جو اس پر خیر و برکت شہر آتے تھے، اسی لیے نجف میں مرجعیت زیادہ تر ایرانی فقہاء کے کاندھوں پر ہوتی تھی۔ میں ہندوستان سے آیا تھا اور میرے عراق آنے کے ایام وہی تھے جب آیت اللہ سید کاظم یزدی کا انتقال ہوا تھا، جن کی نجف اشرف میں مرجعیت نمایاں تھی۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی سے رجوع کیا، لیکن وہ 1 سال بعد 1338 ہجری قمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دوران میں اپنی طالب علمی کا ابتدائی دورانیہ مکمل کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے لیے مرجع تقلید مشخص کروں تاکہ جاہل کے عالم کی جانب رجوع کے عقلی وجوب کو درست طریقے سے انجام دے سکوں۔ میں حیران تھا کہ کیا کروں اور کسے اپنا مرجع قرار دوں۔ بہت سے طلباء نجف میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مطہر اور سید الشہداء علیہ السلام کے صحن پر ختم ہونے والے دروازوں پر اپنے مرجع کی توضیح المسائل چھاپ کر مفت لوگوں میں تقسیم کرتے اور اس نیک کام میں ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے۔ میں اس بارے میں جس سے بھی پوچھتا وہ اپنی نظر بیان کرتا، لیکن تقلید کے بارے میں علماء اور طلباء کے مشورے میری روح کو مطمئن نہیں کرتے تھے۔ اس صورتحال میں اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا اور میری سرگردانی اور حیرت مزید بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ درست ہے کہ ہم غیبت کے زمانے میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام ابا صالح المہدی علیہ السلام کی ہم پر توجہ نہ ہو۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی غیبت سے ہماری نسبت اس بچے جیسی ہے جس نے اپنے والدین کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اب جو گم ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ اس کے والد گم ہو گئے ہیں، جبکہ والد گم نہیں ہوئے بلکہ یہ بچہ غیبت اور سرگردانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی باطنی ندا کو مثبت جواب دیا اور فیصلہ کیا کہ میرے مرجع تقلید کا مسئلہ براہ راست امام اثر علیہ السلام کے ذریعے حل ہو۔ اس کے لیے میں 40 دن تک مسجد سہلہ میں رہ کر عبادت اور توسل میں مصروف رہوں، پھر حضرت کے جواب یا اشارے کا انتظار کروں۔ میں شہر سے نکلا اور مسجد سہلہ کے اطراف میں واقع پراسرار نخلستانوں کی جانب روانہ ہوا۔ میرے اندر امام اثر علیہ السلام سے تمنا اور توسل کا شور برپا تھا۔ میں شیخ جواد سہلوی، خادم مسجد اور بہت سے علماء اور طلباء کو دیکھتا تھا۔ وہ اس پراسرار مسجد میں صبح و شام اپنے قلوب ثقیل کرتے اور
اپنے قلوب سیقل کرتے اور بقیت اللہ الاعظم علیہ السلام سے تقرب کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ بغیر کسی وقفے کے میں نے اپنا 40 شروع کیا اور اس دوران کوشش کی کہ ان 40 دنوں کو درست طریقے سے اور انتہائی مراقبت کے ساتھ بسر کروں، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ 40 کا عدد انسانی وجود کی استعداد کے ظہور و اظہار میں قابل توجہ اثرات کا حامل ہے۔ خداوند نے آدم علیہ السلام کے وجود کا خمیر 40 دنوں میں خلق فرمایا تھا۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے اور اس کے بعد راہ حقیقت کے طلبگاروں کے لیے ذکر یونسیہ کا ہدیہ لائے تھے۔ جو بھی خود کو 40 دن تک خداوند کے لیے خالص کرے، اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کی زبان پر قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث موجود ہے اس سلسلے میں۔ سید مہدی بحر العلوم، جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اہل تشرف تھے، ان جیسے بہت سے بزرگ معتقد تھے کہ 40 کا عدد مالکات کی تکمیل اور انسانی استعداد کو فعلیت تک پہنچانے میں اہم اثرات کا حامل ہے۔ سید مہدی بحر العلوم سے منسوب رسالہ سیر و سلوک کی ابتدا کی جانب اشارہ ہے۔ بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بات سے یہ عنوان ہے کہ انہوں نے سیر و سلوک کا جو رسالہ ہے وہ 40 دن میں تکمیل کیا۔ میں نے اپنا دل اہل بیت علیہ السلام کے وعدے اور اولیاء کے تجربے کے حوالے کیا اور مسجد سہلہ میں 40 دن کے لیے مقیم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ان 40 میں میری خواہشات، میری وابستگیاں کم رنگ ہوتے گئے اور 40ویں دن سے نزدیک جو میں چاہ رہا تھا اسے پا لیا۔ مخصوص وقت پر میں مسجد سہلہ کے ایک گوشے میں ذکر میں مشغول تھا کہ اچانک کثرتوں کے دبیس پردے میری نظروں سے برطرف ہو گئے اور میں نے خود کو ایک بڑی عمارت کے سامنے موجود پایا۔ یہ باعظمت عمارت بقیت اللہ اعظم علیہ السلام سے متعلق تھی۔ میں اس کی انتہائی نورانی اور عجیب و غریب شکل و شمائل میں غرق ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس پرشکوہ عمارت کی جانب بڑھا۔ گویا یہ عمارت مسجد کے درمیان میں واقع تھی۔ ظریف تراشوں پر مشتمل بھورے رنگ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ سامنے وسیع فضا ہوگی، لیکن یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہاں صرف ایک کمرہ تھا اور اس کے سامنے ایک باروب معنویت اور نور سے پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ایک دروازہ تھا۔ امامہ سر پر رکھے اور مسکراتے وہ میری نظروں کو بھا رہے تھے۔ عالم کشف پر مجھ پر القاء ہوا۔ وہ ابو عمرو عثمان بن سعید عمری غیبت صغرا میں امام عصر علیہ السلام کے نواب اربعہ میں سے ایک ہیں۔ خوشی کے مارے میری زبان کھل گئی اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بھی اپنی ریاضت کشیدہ اور عاشق پیشہ چہرے کے ساتھ پرجوش سلام کے بعد کہا، اگر آپ کو حضرت بقیت اللہ علیہ السلام سے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے تاکہ ان کی خدمت میں جا کر آپ کے لیے جواب لے آؤں۔ اگرچہ یہاں تک میرے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، مجھے یاد آیا کہ 40 کا مقصد یہ تھا کہ خود امام عصر علیہ السلام سے اپنے مرجع تقلید کے بارے میں سوال کروں اور خود آپ کے اشارے سے میرے قلب کو سکون حاصل ہو۔ اسی لیے انتہائی احترام کے ساتھ میں نے مختصر عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود امام علیہ السلام سے استفسار کروں۔ انہوں نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور اپنی پشت پر موجود دروازے کی جانب اشارہ کیا، میں اس سے دوسرے کمرے میں چلا جاؤں۔ میں نے انہیں ادائے احترام کیا اور آہستہ آہستہ دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو پھر ایک کمرہ دیکھا جس میں ایک چھوٹے ممبر پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سامنے موجود میز پر کاغذات اور خطوط کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ محسوس ہوا کہ وہ پہلے والے صاحب سے کس قدر شہابت رکھتے ہیں۔ پھر میرے قلب پر الہام ہوا کہ وہ ابا صالح المہدی علیہ السلام کے دوسرے نائب اور عثمان بن سعید کے بیٹے یعنی ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید ہیں۔ اگرچہ
میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، لیکن ہمارے درمیان دوبارہ وہی گفتگو ہوئی اور میں نے ان سے درخواست کی کہ میں اپنا سوال بلا واسطہ خود حضرت بقیت اللہ الاعظم علیہ السلام سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنے پیچھے موجود ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے ان کی باکمال چہرے میں محو اور ان کے نور میں غرق رہتے ہوئے دوسرا کمرہ ترک کیا تاکہ تیسرے میں جا سکوں۔ تیسرے کمرے میں ایک صاحب تھے جن کے کمرے میں گویا چاند ستارے چمک رہے تھے، اور پہلے دو نائبوں کی مانند وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور محبت اور کمال لطف سے مجھ سے کہا میں اپنی حاجت ان سے بیان کروں تاکہ وہ امام علیہ السلام کی جانب سے جواب لے آئیں۔ وہ ابو القاسم حسین بھی روح نوبختی تھے، غیبت صغریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نائب۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان کمروں سے واپس چلا گیا تو آزردگی ہوگی کہ ان بے مثال حضرات میں سے ہر ایک کے ساتھ طویل عرصہ گزاروں اور ان کے وجود میں مدفون خزانوں سے مستفیض ہو سکوں، لیکن میرے وجود میں موجود پیاس بھڑک اٹھی اور دوران غیبت کا درد اور اس کا غم میرے افکار پر غلبہ پا گیا۔ میں نے خود سے کہا کیا ہمارے امام نہیں ہے کہ تقلید کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہمیں کسی واسطے کی ضرورت ہو؟ بس نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ذاتی طور پر امام عصر علیہ السلام سے مسئلے کا حل دریافت کروں۔ جب میں نے اپنی درخواست بیان کی تو انہوں نے سر ہلایا اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ حیرت انگیز احترام کے ساتھ طلائی رنگ دروازے کی جانب اشارہ کیا جس پر موجود چھوٹے ہیرے کہکشاؤں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ انہوں نے میرے دل کی غیر معمولی دھڑکن کے ساتھ مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے دل میں ان کے لیے خاص احترام محسوس کیا، ان کے سامنے تعظیم سے سر جھکایا اور ان کے پیچھے موجود دروازے کو کھول دیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اچانک اپنے سامنے ایسی چمک دیکھی جس کے سامنے خورشید کی چمک سیاہ نقطہ دکھائی دے۔ امام علیہ السلام نے ایک تکیے سے ٹیک لگایا ہوا تھا۔ تخت کے نیچے میں نے ایک صاحب کو دیکھا جن کے سر پر سیاہ عمامہ تھا اور وہ مودبانہ زمین پر ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پیر زمین پر جم کر رہ گئے۔ میں حضرت صاحب الزماں علیہ السلام کے رعب اور جمال میں محو ہو چکا تھا اور آپ کی عظمت اور جلال اور جبروت کے باعث اپنی ہستی کے تمام ارکان میں سستی محسوس کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے نافذ نگاہ ڈالی اور انہیں میرے سلام اور ادائے احترام کے بعد ان صاحب کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی تقلید کرو۔ اور یہ روایت موجود ہے آیت اللہ قاضی کے وصی آیت اللہ شیخ عباس کوچانی کے فرزند آیت اللہ شیخ محمد کوچانی سے انٹرویو تھا جو کہ ہفت نامہ حریم امام سال ہشتم میں شائع ہوا تھا اور مرحوم علامہ حاج سید محمد حسینی تہرانی نے اپنی کتاب مطلع انوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 پر درج کیا تھا۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ میں نے بارہا انہیں نجف کی تنگ اور تاریک گلیوں میں دیکھا تھا، وہی جنہیں بچے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ سرخ داڑھی والا سید آ گیا۔ میں نے تعجب اور حیرت سے سید علی قاضی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو وجہ اللہ کے پاس گوہر کی مانند بیٹھے ہوئے تھے۔ بے اختیار جیسے یہ مناظر ختم ہونے والے ہوں میں نے تعظیم میں اپنا سر جھکایا اور عقب میں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اچانک مجھے ہوش آیا تو متوجہ ہوا کہ میں عالم مکاشفہ سے خارج ہو چکا ہوں اور دوبارہ مسجد کے در و دیوار دکھائی دینے لگے ہیں۔ ہیجان کی شدت سے میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اب جب کہ مجھے اپنا جواب مل چکا تھا میں نے تمام وسائل کو سمیٹا جو اپنے ساتھ لایا تھا اور خوشی کے ساتھ مسجد سے باہر آ گیا۔ میں نے شیخ جواد سہلوی کو دیکھا جو مسجد کے سامنے کی زمین صاف کر رہے تھے۔ میں اپنی خوشی ان سے چھپا نہیں پا رہا تھا اور گویا وہ بھی میرے احوال سے بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے خدا حافظ کہا۔ میں نجف کی سمت آ رہا تھا اور تعارف کروائے گئے مرجع سے ملنے کی جلدی میں نے ٹانگے یا کسی اور سواری کا انتظار بھی نہیں کیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ صحرا کے نخلستانوں کے درمیان سے گزرتا ہوا جلد از جلد نجف پہنچ جاؤں۔ بس میں نے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔
اس دوران بے شمار اندیشوں میں غرق تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، امام علیہ السلام حاضر ہیں اور ان سے ملنے کے لیے انسان کو استعداد حاصل کرنی چاہیے۔ ایک طرف میں یہ سوچتا تھا کہ کیوں کر ممکن ہے کہ مجھ پر یہ عنایت کی گئی ہو، کیا مجھ میں یہ قابلیت موجود ہے کہ ایسا لطف میرے شامل حال ہو سکے۔ ایک بار پھر ان 40 دنوں میں اپنے قلب کے سوز و گداز کو یاد کیا اور پر امید ہو گیا کہ یہ مکاشفہ صحیح تھا، اور دوسری جانب میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے میں خیالات میں مبتلا ہو گیا ہوں اور یہ سب وہم ہو، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اپنے توسل کو لا حاصل سمجھوں۔ دوسری طرف میرے دل میں یہ وسوسے تھے کہ سید علی قاضی کون ہیں جنہیں یہ مقام حاصل ہوا اور انہیں تقلید کے لیے تم سے متعارف کرایا جائے۔ میں نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ میرے قدم سست پڑتے جا رہے ہیں اور اپنے لباس اور وسائل کی ٹوکری جو کندھے پر اٹھا رکھی تھی بھاری لگنے لگی ہے۔ میں نے سورج کو دیکھا جو اوپر آ چکا تھا اور اطراف میں نظریں گھما کر کھجور کی شاخوں کو دیکھا جنہیں ہوا ہلا رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی پیشانی سے زمین پر ٹپکنے والے پسینے کے قطروں کو دیکھا اور پرندوں کے پروں کی آوازیں سنی مجھے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بالا تر درک اور فہم تک پرواز کی دعوت دے رہے تھے۔ آخر کار میں ٹھہر گیا اور خود سے کہا، اگر یہ بات درست ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ مجھے دیر ہونے سے ختم ہو جائے۔ میں اصرار کر رہا تھا کہ اس ماجرے سے مطمئن ہو جاؤں، اور کیا معلوم میں آیت اللہ قاضی کے پاس جاؤں اور وہ مجھ سے یہ بات قبول کر لے۔ یہ موضوع میرے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ خداوند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائیت کا پہلا قدم شریعت اسلام کی مکمل پیروی ہے، اور غیبت کے زمانے میں ہم جبکہ امام علیہ السلام سے نہیں مل سکتے ہیں، ضروری ہے کہ کسی ایسے کے تابع رہیں جو اسلام شناس ہو، اپنے نفس کی مراقبت کرنے والا ہو اور اپنے نفس کی مخالفت اس کا نصب العین ہو۔ لا محالہ میں نے فیصلہ کیا کہ واپس ہو جاؤں اور اس بار مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوں اور وہاں اس قدر متوسل رہوں کہ خود امام اصل علیہ السلام کی جانب سے سید علی قاضی سے کہا جائے کہ جاؤ علی نقی کے مکاشفے کی تائید کرو، انہیں اجازت دو کہ وہ تمہاری تقلید کریں، یا میرے لیے کوئی اور اشارہ ہو جائے تاکہ حقیقت جان سکوں۔ میں نے اپنا چہرہ نجف سے کوفے کی جانب پھیرا اور مسجد کوفہ روانہ ہو گیا۔ وہاں میں کئی دن متکف رہا اور توسل اور توجہ میں مشغول رہا، اور اس راہ کا جاری رکھنے اور اس پر استقامت سے دل سرد نہیں ہوا، یہاں تک کہ آخر کار جو میں چاہتا تھا وہ مجھے حاصل ہو گیا۔ ایک دن عصر کے وقت جب میں مسجد کوفہ کی محراب کے پاس اپنی جانماز پر بیٹھا فکر و توجہ میں غرق تھا، اچانک ایک ہاتھ محسوس کیا جو میری پشت پر آیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مڑ کر دیکھا کہ خود سید علی قاضی ہیں۔ وہ آئے تھے اور کچھ کہنا چاہتے تھے۔ میں جو ہڑبڑا گیا تھا کہا، السلام علیکم جناب سید۔ وہ دوزانو ہو کر نیم خیز زمین پر بیٹھے اور کہا، وعلیکم السلام آقا علی نقی۔ مجھے تعجب ہوا کہ انہیں میرا نام کیسے معلوم ہے، اور اسی طرح حیرت زدہ انہیں دیکھتا رہا۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے اپنی آنکھوں سے میرے قلب کو تسخیر کرتے ہوئے کہا، جو حوالہ دیا گیا ہے وہ قابل تائید ہے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس بات کو فاش نہیں کریں گے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے ایک پدر مہربان اور آسمانی مرد اپنے لیے مل گیا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ چومنا چاہا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرنے دیا اور کہا، آقا علی نقی، احکام دین میں جو سوال بھی ہو مجھ سے پوچھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر مجھ سے ملنا چاہیں تو میں زیادہ تر وقت ہندی مدرسے میں ہوتا ہوں، وہاں میرا ایک چھوٹا سا حجرہ ہے۔ جبکہ میری زبان پر تالا لگ گیا تھا، میں نے کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اگر اجازت دیں تو میرے کچھ اور سوالات بھی ہیں۔ انہوں نے مہربانی سے اپنا سر ہلایا اور کہا، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا ہاتھ میری پشت پر رکھا اور مجھے لگا جیسے اس کے بعد سے علم و معرفت کا عظیم پہاڑ میرے وجود کا سہارا بن چکا ہے۔ وہ اٹھے اور بیت التشت کی طرف گئے، جس کے ساتھ گہرا گڑھا موجود تھا، اور مجھے پر نور راستے کے
طلوع اور ہزاروں فکر و خیال میں جو میرے وجود میں کاشت کر چکے تھے ان کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ صفحہ نمبر ہے 231۔ داستان بیان کر رہے ہیں علی محمد بروجردی، 1340 قمری 1921 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ فصلت، جسے کہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، کی آیت نمبر 53 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ جب مفاہیم کا غلبہ اور اصطلاحات سے سیرابی قلب کو رنجیدہ کرتے ہیں تو سرگردانی اور مفاہیم کی کرنوں کا شوق انسان کے پیاسے وجود کو حیرت میں دھکیل دیتا ہے۔ پڑھنا اور سننا ضروری امور ہیں، لیکن پہنچنا اور دیکھنا ان سے بالاتر ہے۔ انسان اس لیے خلق ہوا ہے تاکہ آنکھ ہو، صرف کان نہیں۔ وہ آنکھ جو اگر کھل جائے تو کان ہو جاتی ہے، عقل ہو جاتی ہے، زبان بن جاتی ہے، اور پھر ہر وہ چیز جو انسان کے اطراف میں ہستی کے کسی مفہوم کی حامل ہو تکلم کرنے لگتی ہے۔ عملی حرکت کے لیے علمی سفر لازمی شرط ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ کافی وہ ہے جو انسان کو باطن ہستی کے ادراک تک رسائی عطا کرے، اور یہ صرف جاننے، سننے یا بحث کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں طلباء اور اساتذہ کے مباحث کی آوازوں اور الفاظ کے تلفظ کے درمیان ایسے عالم کی حسرت میں بیٹھا ہوا تھا جو مجھے ناقابل رسائی دکھائی دیتا تھا، لیکن کا سب کچھ ہندی مدرسے کی گلی کے آخر میں واقع ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا۔ میری والدہ میری 3 سال اور میرے والد 7 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ میری بہن جو کہ صاحب کمال تھیں، انہوں نے مجھے تحصیل علم کا شوق دلایا اور اپنے دامن میں میری پرورش کی۔ وقت معمول کے مطابق گزر رہا تھا۔ میری جان کو نجف آنے کا روگ لگ گیا۔ میں 14 سال کی عمر میں نجف آیا اور حرم مطہر کے باب قبلہ کے سامنے مدرسہ قزوینی میں مقیم اور نجف کے صف اول کے علماء کے دروس میں شامل ہو گیا۔ مجھ میں حصول علم کا جوش اس قدر شدید تھا کہ مقدمات طے کرنے کے بعد آیت اللہ کمپانی اور سید ابو الحسن اصفہانی جیسے بزرگوں کے حلقہ اول کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ آیت اللہ کمپانی جو کہ شاید علم میں اصول میں نجف کے قوی ترین استاد اور فلسفے میں بے مثال تھے، ان کے درس کے بعد میں ان کی جگہ بیٹھتا اور استاد کے اس دن کے درس کے بارے میں طلباء کے سوالات کے جواب دیتا، اور اگر ضروری ہوتا تو درس کو شروع سے ان کے لیے تدریس کرتا تھا۔ بحث اور علمی جدال میں شعرۂ آفاق ہو چکا تھا، اور جس سے بھی علمی مقابلہ کرتا اس پر غلبہ پا لیتا۔ فقہ اور اصول اور فلسفہ اس طرح پڑھا تھا کہ وہ موم کی طرح میرے اختیار میں تھا، یہاں تک کہ میرے اس عزیز اور بے نظیر دوست نے جو کہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، میری زندگی کا راستہ بالکل تبدیل کر دیا۔ 40 سالہ سید حسن مسقطی اصفہانی نے میرے وجود میں آگ روشن کر دی اور مجھے اپنی دوستی کے لیے چن لیا۔ وہ میرے وجود کے سلسلہ حقائق کی گمشدہ کڑی تھے۔ عجیب آگ اور عظیم عرفان ان کے قلب میں برپا تھا۔ فقہ و اصول میں اپنے بے مثال تجر کے علاوہ وہ اس طرح فلسفہ پڑھاتے تھے کہ ہر سننے والے کے اندر حقیقی عرفان کی مستی شعلہ ور ہو جاتی تھی۔ جب وہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھتے اور ایک گوشے میں اپنے درس کا آغاز کرتے تو یوں معرف توحید و ولایت کے دریا بہتے کہ ان کے محدود شاگرد حیران اور صحبہ شہود میں مست ہو جاتے تھے۔ میں ان سے نزدیک ہوا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کی رہنمائی کس نے کی ہے، جو وہ اس عظمت اور اقتدار کے ساتھ شریعت کے مفاہیم سمجھے اور لا یزال حقیقت تک توجہ حاصل کر پائے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ہندی مدرسے کے قریب اپنے حجرے میں دعوت دی۔ ان کا تعلق اصفہان سے تھا
اور ٹھیٹھ اور شیریں اصفہانی لہجے کے حامل تھے، لیکن چونکہ ان کے اجداد مسقط چلے گئے تھے، انہیں مسقطی کا لقب دے دیا گیا تھا۔ میں ان کے چہرے کو دیکھتا تو ایک آسمانی مرد دکھائی دیتا جن کی گھنی سیاہ دار داڑھی تھی۔ وہ گندمی صورت کے حامل تھے اور سیاہ رنگ کا کرباسی یعنی کھدر کا امامہ پہنتے تھے، جس سے ان کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ جب وہ بات کرتے تو آتش عشق ان کے گندمی چہرے کو گلگوں کر دیتی اور وہ ایک طوفان کی مانند سوئے ہوئے خاموش دلوں کو جگا دیتے تھے۔ ان کے پاس میری آمد و رفت بڑھتی چلی گئی۔ میں ان سے ملاقات کا پیاسا تھا، اگرچہ عمر میں وہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ میں ان پر بری طرح فریفتہ ہو چکا تھا۔ آخر کار جس چشمہ خروشاں سے وہ سیراب ہوتے تھے اور جس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس پر سے انہوں نے پردہ ہٹا دیا۔ اس دن میں ان کے چھوٹے سے حجرے کے دروازے پر میں نے دستک دی اور اجازت چاہی کہ داخل ہو جاؤں۔ مختصر خاموشی کے بعد وہ آئے اور اسی محبت بھرے چہرے کے ساتھ مجھے اندر بلا لیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو ایسے صاحب کو دیکھا کہ جن سے مل کر میری زندگی دگرگوں ہو گئی۔ وہ عظمت کا پہاڑ تھے جو دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا سر جھکا رکھا تھا اور ان کے چہرے پر ایک آسمانی مسکراہٹ موجود تھی۔ میں داخل ہوا اور سلام کیا۔ ایک 20 سالہ جوان طالب علم کے احترام میں وہ اٹھے اور گرمجوشی سے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے اپنے قریب بیٹھنے کی دعوت دی۔ سید حسن نے ان سے میرا تعارف کرایا۔ انہوں نے سر جھکایا اور گہری خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد حیرت انگیز وقار کے ساتھ کمرے کی گرم دیواروں کے باعث اپنے چہرے پر موجود پسینے کی موجودگی میں جو ان کی کشش میں اضافہ کر رہا تھا، یہ اشعار پڑھے: اے زاہد مجھے آتش کدہ سے کعبہ نہ بلاؤ کہ وہاں میرا دل ہتھیا لیا ہے۔ مطرب نے نالے سے، ساقی نے عشوے سے، ساغر نے خندے سے اور مینا نے گریے سے، اس بیاباں میں ناتوانی سے میں گر گیا ہوں جیسے کہ تم جانتے ہو۔ صبا مہربانی کرو اور ایک پیام مجنوں سے لیلا کو پہنچا دو۔ حکیم کب تک اپنی عقل پر ناز کرے، یہ راستہ تفکر سے طے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی کونازات تک دانش پہنچ سکتی ہے اگر تنکا سمندر کی گہرائی تک پہنچ جائے۔ یہ عجیب رعب اور میرے دل کے تاروں کو چھیڑتی ہوئی آواز سے اپنے تاثیر اور تسخیر میں وہ اپنے نفس کی کراہیت آشکار کر رہے تھے۔ انہوں نے تکرار کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس سمندر کی مانند جو طوفان کے بعد خاموش ہو گیا ہو، سکوت میں ڈوب گئے اور میری آنکھوں پر اپنی نظریں جما دی۔ اپنی نگاہ کی عظمت اور شکوے سے میرے وجود کو جنگ کے لیے طلب کر رہے تھے، گویا چاہتے تھے کہ میری ہستی کو ایک ہی بار میں نابود کر دیں۔ میں نے چند لمحے اسی طرح گزار دیے اور زیر چشم سید حسن کو دیکھا جو ہنستے چہرے کے ساتھ اپنا سر جھکائے ہوئے ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری آرزو تھی کہ یہ تمام لمحات الفاظ میں تبدیل ہو جاتے اور مجھے معائنے کے سنگین ہجوم سے نجات مل جاتی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مہندی لگے ہاتھ اپنی داڑھی پر پھیرتے ہوئے کہا: آپ کا پہنچنا باعث خیر ہو شیخ جوان۔ میں بوکھلا گیا اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، لرزتے دل سے کہا: آپ کی مہربانی ہے سید بزرگوار، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے شیریں لہجے میں کہا: توفیق کی ضرورت نہیں ہے، گناہ چاہیے جس کی شاید آپ مرتکب ہوئے ہیں۔ مجھے کچھ اطمینان محسوس ہوا اور یوں لگا جیسے میرے اندر سے کوئی مجھے بتا رہا ہو کہ وہ میرے دیرینہ آشنا ہیں۔ میں نے کہا: استغفر اللہ جناب سید، میری علمی مصروفیات نے مجھے الجھا لیا ہے اور خود تک پہنچنے سے غافل کر دیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچھ کہیں گے، لیکن انہوں نے اپنا سر تائید میں ہلایا اور کہا: آپ کون سے استاد کے درس سے استفادہ کرتے ہیں؟ میرا زیادہ تر وقت آیت اللہ غروی اصفہانی کمپانی کے اصول و فلسفے اور سید ابوالحسن اصفہانی کی فقہ میں گزرتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا: میں ان دو بزرگواروں کا ارادت مند ہوں، ان دونوں کا مستقبل درخشاں ہے۔
میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کم نظیر بلکہ بے نظیر روحانیت کے حامل ہیں، اور متوجہ ہوا کہ آئندہ کے پوشیدہ امور کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، یہ دونوں بزرگوار نجف کے درجہ اول کے اساتذہ میں سے ہیں، خدا ان کی عزت اور طول عمر میں اضافہ فرمائے۔ بے اختیار میں نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کی شکل میں زانوں پر رکھ لیے اور یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے سید حسن کو دیکھا اور کہا، آقا سید حسن، حکم فرمائیے جناب استاد۔ سید حسن کی جانب سے ادب و احترام کا میں شیفتہ ہو چکا تھا اور یہ جان گیا تھا کہ یہ صاحب بلند مرتبے کے حامل ہوں گے، کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ سید حسن کسی کے سامنے اس طرح احترام سے بات کریں۔ شیخ جوان کا نام کیا ہے؟ سید حسن نے میری جانب دیکھا، ان معنوں میں کہ ادب کا تقاضا ہے کہ تم خود جواب دو۔ میں نے الفاظ منتخب کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، میں علی محمد ہوں، علی محمد برجوردی، آپ کا غلام۔ ماشاءاللہ، اس اسم پر آپ مولائے محیدین علیہ السلام کی بارگاہ کے غلام ہیں۔ یہ ہیچ ابن ہیچ پہلے ہی بہت مبتلا ہے اور میرا افتخار امیر المومنین علیہ السلام کی درگاہ کی غلامی ہے، اگر قبول فرمائیں اور ان کی نظر بدل نہ جائے۔ یہ واضح تھا کہ انہیں اپنی تعریف و تمجید سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے میں نے سر جھکایا اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ لگتا ہے کہ آپ فاضل اور اہل دقت طالب علم ہیں اور یہ شکر کا مقام ہے، لیکن کیا آخرت کے لیے بھی کوئی سامان اکٹھا کیا ہے؟ یہ بات سن کر گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور مجھے اپنے ہمیشہ کا درد دل اور حوزہ کے رسمی علوم میں سرگردانی یاد آ گئے۔ انہوں نے جو اشعار پڑھے تھے وہ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میں نے کہا، کیا عرض کروں آقا، یہ راستہ وہ ہے جس پر تمام طلبہ چلے ہیں اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس پر بہترین صورت پر عمل پیرا ہوں۔ انہوں نے چند مرتبہ اپنا سر ہلایا اور میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، وصول اللہ کی ضروریات میں سے فقہی امور میں اجتہاد ہے۔ اس راہ میں انسان ممکن ہے ایسے مسائل کا سامنا کرے کہ اگر تقلید کی قید سے آزاد نہ ہوا ہو تو اپنی ذمہ داریوں کی تشخیص میں مشکل سے دوچار ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ علوم توحید اور حقیقت تک پہنچنے کا مقدمہ ہے، اور یہ بہت برا ہے کہ اگر طالب علم اس حرم امن الہی اور ولایت کے بے کرا اقیانوس کے جوار میں رہے، لیکن حقیقی توحید اور اسے مس اور درک کرنے سے بے بہرا رہے۔ ان کی باتیں امواج کی مانند تھیں جو گویا میرے قلب سے ان کی زبان پر جاری اور بہترین شکل میں الفاظ میں ڈھل رہی تھیں اور میری پیاسی روح کو اپنی طلب کا سامنا کرنے کا شوق دلا رہی تھیں۔ میں سید حسن کو قابل اعتماد اور عاقل سمجھتا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ ان صاحب کے ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے، نیز جو کچھ خود ان سے اس مختصر نشست کے دوران دیکھا تھا وہ سب کا سب حکمت، معرفت اور عظمت پر مشتمل تھا۔ میں نے کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے جناب سید؟ آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے اور مجھے میرے بھائی سید حسن کی طرح وہاں پہنچا دیجئے جہاں سے میں متعلق ہوں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور حرم کی جانب اشارہ کر کے کہا، تمہارا ہاتھ اس قبہ بیضا کے مالک کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ ذوات مقدسہ انسان کامل ہیں، میں انسان کامل کے پیروں کی جوتی بھی نہیں ہوں۔ ان کی اس عامیانہ تعبیر سے مجھے بہت حیرت ہوئی۔ آہستہ آہستہ میں متوجہ ہوا کہ وہ خاص رعب و جلال رکھتے ہوئے اپنے وجود کی تہوں میں شیریں اور پدرانہ طنز چھپائے ہوئے ہیں۔ میں نے سر جھکایا اور سید حسن کے حجرے کی رنگ اڑی چٹائی کو دیکھا اور ان کے کلام کا انتظار کرنے لگا۔ خدا رحمت فرمائے سید علی شوستری، ملا حسین قلی ہمدانی اور ان کے شاگردوں پر کہ بالا ترین علمی مدارج تک پہنچنے کے ساتھ وہ کبھی بھی تہذیب نفس، معرفت نفس پر توجہ اور سیر و سلوک اللہ سے غافل نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ شیخ اعظم انصاری جلیل القدر عالم تھے۔ وہ فقہ اور اصول میں زبردست مہارت رکھتے تھے اور ان علوم پر ان کی لکھی ہوئی 2 اہم کتابیں شیعہ اجتہادی علوم کے آسمان پر درخشاں ستاروں کی مانند ہیں، لیکن وہ اپنے شاگرد
سید علی شوستری کے سامنے زانوئے ادب تہ کرتے تھے اور انہوں نے خود پر یہ لازم قرار دیا تھا کہ ان سے معرفت نفس اور سیر اللہ میں استفادہ کریں۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ سید صدر الدین کاشف دس پھول میں انہیں اشارہ کیا تھا کہ وہ سید علی شوستری کو پہچانیں اور ان کے الفاظ سے استفادہ کریں۔ شیخ یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ امام عصر اجلہ شریف تک کی ملکوتی بارگاہ میں باہرہ مشرف ہوئے اور علم و عمل اور ظاہر و باطن کو بہترین صورت میں امتزاج بخشا۔ خداوند ان سب پر رحمت فرمائے۔ سید حسن جو گویا استاد میں غرق ہو چکے تھے، انہوں نے کہا، جناب سید، کیا ملا حسین قلی ہمدانی کے شاگردوں میں سے کوئی ہے جس کا انتقال نہ ہوا ہو؟ استاد نے تائید میں سر ہلایا اور کہا، ملا حسین قلی ہمدانی نے بہت سے شاگردوں کو منزل تک پہنچایا کہ ان کی تعداد 300 تک بیان کی گئی ہے۔ یہ پرگاندہ صورت میں تمام بلاد اسلامی میں موجود ہیں، لیکن ان کے اہم ترین شاگردوں میں سے ایک جنہوں نے اخلاق اور عرفان میں کم نظیر کتب تحریر کی ہیں، مرزا جواد ملکی تبریزی ہیں، جو ابھی قم میں تشریف رکھتے ہیں لیکن گویا مریض ہیں اور ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ میں نے چونکہ مرزا جواد اور ان کی رسالہ لقاء اللہ نامی پرمغز کتاب کے بارے میں سن رکھا تھا، کہا، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن ان کے بھائی اور قریبی دوست سید احمد کربلائی اور شیخ محمد بہاری سے مل چکا ہوں، جن میں سے ہر ایک معرفت اللہ اور حوزوی علوم میں گوہر یگانہ تھے۔ لیکن مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کروں جو شاید آپ کے لیے قابل غور ہو۔ میں نے اپنے کان تیز کیے اور غور سے انہیں دیکھا اور ان کی قیمتی الفاظ کے بعد وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کے استاد شیخ محمد حسین کمپانی ہمارے قدیم دوستوں میں سے ہیں۔ ان کے مکاتبات مرزا جواد آقا کے ساتھ ہیں، جن میں ملا حسین قلی ہمدانی کے تربیتی کا طریقہ کار کے بارے میں وضاحتیں اور توجیہات موجود ہیں۔ اس تحریر میں بنیادی، قابل غور اور کبھی پراسرار نکات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک جوان اور مستعد طالب علم ہوتے ہوئے اچھا ہے کہ آپ ان کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو اگر یہ مخلص جانتا ہو تو آپ کی خدمت میں جواب حاضر ہوگا۔ ہیجان کے باعث میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ میں نے خوش ہو کر سید حسن کو دیکھا اور اپنے تمام وجود سے خداوند کا شکر ادا کیا۔ اس نے مجھے ایسا بے مثال دوست عطا کیا جو اس عظیم خیر کا باعث بن رہا تھا، اور کہا، جی جناب استاد، اگر مرحمت ہو تو فرمائیے کہ یہ خط مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ استاد نے سید حسن کی طرف رخ کر کے کہا، آقا سید حسن، آپ نے جو خط شیخ محمد حسین کے خط سے کاپی کیا ہے وہ شیخ علی محمد کو دے دیجیے تاکہ وہ استفادہ کریں۔ سید حسن نے ہاتھ سینے پر رکھا اور کہا، سمعاً و اطاعتاً جناب سید۔ سمعاً و اطاعتاً کو امام عصر علیہ السلام کے لیے رکھیے، اس حقیر کے لیے وہی ٹھیک ہے، کافی ہے۔ سید حسن کو ہنسی آ گئی تھی۔ وہ اٹھے اور انہوں نے کتابوں کے درمیان سے ایک کاغذ نکالا اور مجھے دے دیا۔ میں نے کاغذ لیا اور ایک بزرگ مرد کی میراث کو تھامے ہوئے خوشی کے عالم میں اسے سینے سے لگایا۔ استاد نے کہا، اس خط میں کچھ اسرار موجود ہیں جو بہتر ہے کہ غیر کے ہاتھ میں نہ جائیں، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ اور متعدد نقول کے باعث اس کے عمومی ہونے کا امکان موجود ہے۔ اس کے مطالب کو خفیہ اور پیچیدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اگر غیروں کے ہاتھ میں چلا بھی جائے تو ان کے کام نہیں آئے گا۔ میں نے احتراماً کہا، سر آنکھوں پر جناب سید، میں آپ کا ممنون ہوں۔ استاد نے سید حسن کو دیکھا اور اٹھنے کے لیے اپنا ہاتھ زمین پر ٹکاتے ہوئے کہا، آقا سید حسن، ہمارا کام پورا ہو گیا، آپ رخصت ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ سید حسن نے شرمندگی سے کہا، ہماری اجازت آپ کے ہاتھوں میں ہے جناب سے استاد۔ سید آقا اپنی جگہ سے اٹھے اور یا صاحب الزماں کہتے ہوئے میری طرف رخ کر کے کہا، ہندی مدرسے میں ایک مختصر حجرہ ہے جس میں اہل و عیال جن کی تعداد بڑھ چکی ہے، ان کے ہجوم کے باعث کبھی کبھی وہاں چلا جاتا ہوں۔ اگر کوئی کام یا سوال ہو اس بندے کے پاس بس میں ہو تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے جو کہ اگر دنیا کو میری دونوں مٹھیوں میں دے دیا جاتا
تو اس قدر خوش نہ ہوتا۔ کہا یہ آپ کی کرامت و بزرگواری ہے استاد، مولا محی الدین علیہ السلام کے لطف و عنایت سے ضرور آپ کو زحمت دوں گا۔ وہ مسکرائے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا رحمت ہے، طالب علمی میری ذمہ داری ہے اور میں اسی امید پر زندہ ہوں۔ وہ حجرے سے باہر چلے گئے اور میں اور سید حسن ان کے پیچھے گئے اور انہیں رخصت کیا۔ اس آسمانی نشست کا مزہ کبھی بھی میری زبان سے نہیں گیا، کیونکہ وہ تھے جنہوں نے مجھے مفاہیم اور خیالات کی تہوں پر مشتمل سمندر سے نکال کر صراط مستقیم اور حقیقی اور شہودی توحید کی جانب آگے بڑھایا۔ ان کی تعلیمات یوں میری روح میں جم گئیں کہ ایک عرصے تک میں نے علمی بحث اور مباحثے کو چھوڑ دیا اور اپنی حقیقت کے بارے میں تفکر میں غرق ہو گیا۔ نفسانی عوالم میں داخل ہوا اور معرفت کے آسمانوں کی سیر شروع کی۔ آہستہ آہستہ مدرسہ ہندی کے چھوٹے سے حجرے کی ان نشست و برخاست میں متعدد طلبہ آنا شروع ہوئے جو ظاہری علوم کے حصول کے علاوہ اپنی انانیت کا حصار توڑ ڈالنا چاہتے تھے اور ان کے وجود میں نیستی کی منزل گاہوں کی سیر کی پیاس قوی ہو چکی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ نجف اشرف میں شارع طوسی پر ایک چھوٹا سا حجرہ جس سے پھوٹنے والا نور تاریخ میں یادگار بنا، نیز دو لاہوتی بزرگوں سید حسن مسقطی اصفہانی اور سید علی قاضی طباطبائی سے عمیق اور راز آلود رابطہ جو کہ ولایت امیر مومنان علی علیہ السلام کے درخشاں منظومے کے سورج تھے۔